آج جمعہ کا دن ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تو تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اسی لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کی 10 درجات بلند کرے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن میں کرنے والا دوسرا بڑا کام سورہ کہف کی تلاوت کیجیے۔ جو شخص جمعہ کا دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے اس کے قدم سے آسمان تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص جمعہ کا دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیجیے۔ پڑھنے والے کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجیے، تو اگلے جمعے تک ہر قسم کی برائی سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جمعے کے دن کثرت سے دعا کیجیے، کیونکہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو بندہ اس میں دعا کرے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جمعے کی فضیلت 5 باتوں کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ وہ تو اللہ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 باتیں ہیں جو اس کی افضلیت کا باعث ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوت کیا، اور اس دن میں سے ایک گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ اسے وہی کچھ دے گا۔ اللہ اسے وہی کچھ دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ شب جمعہ اور ارواح کا لوٹ آنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک غمگین آواز کے ساتھ یوں پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، اولاد اور میرے احباب، ہمارے نام پر کچھ صدقہ دو، ہمیں یاد کرو اور ہماری تنہائی و بے کسی پر رحم کرو، اپنے مرحومین پر صدقہ کیجیے۔ یا اللہ، میرا دل کرتا ہے کبھی تو منا کے خیمے میں میرا قیام ہو، میدان عرفات میں ظہر کی نماز ہو، وہ چمکتے ہوئے سورج کے نیچے توبہ کی کوئی دعا ہو، وہ کانوں میں پڑتی تکبیر کی گونج ہو، وہ دلوں میں سکون بھرتی رب کی محبت ہو، وہ طویل سے راستوں پر چلنے کی مشقت ہو، وہ مزدلفہ کا میدان ہو، 2 نمازیں ایک ساتھ ہو، وہ کنکریاں جمع کرنے کا اہتمام ہو، وہ ندامت کے آنسو ہو، کاش کے غلاف کعبہ ہو اور اس غلام کے ہاتھ ہو، سجدے میں کی گئی کوئی سرگوشی سن لی جائے، کوئی آنسو کام آ جائے، کوئی دعا قبول ہو جائے اور ہم بخش دیے جائے، سنوار دیے جائے۔ یا اللہ، اس جمعے کے دن کے صدقے ہماری تمام دعاؤں اور دلی تمناؤں کو قبول فرما۔ جمعہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر دن کو اس کی صورت میں لائے گا، لیکن جب جمعہ کو سامنے لائے گا تو وہ خوشگوار اور چمکتا ہوگا۔ اسے دنیا میں پڑھنے والے یوں گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے جیسے دلہن گھیری ہوتی ہے جسے اس کے شوہر کے پاس لے جانا جایا ہوتا ہے۔ وہ جمعہ کا دن انہیں روشن کرتا دکھائی دے گا اور وہ جمعہ پڑھنے والے
اس کی روشنی میں چلیں گے، ان کے رنگ سفیدی میں برف کی طرح ہوں گے، جبکہ خوشبو کستوری سے بڑھ کر ہوگی۔ وہ کافور کے گویا پہاڑوں میں گھسے ہوں گے، دونوں جہانوں والے ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور جنت میں جانے والے خوشی میں سر اوپر نہ اٹھائیں گے، اور ان میں گھل مل جانے والے صرف موزن ہوں گے جو ثواب کی خاطر اذانیں کہتے رہیں گے۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ کے اشارہ کیا، یہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ جابر بن ابن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ ابن انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو جمعے کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ جمعے کے دن امامہ باندھنے کی فضیلت۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ باندھ رہے تھے، جب باندھ چکے تو میری طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، تم امامہ کو پسند کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا، اسے محبوب رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ بیٹا امامہ باندھو کہ فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھے آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامہ باندھنے والوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ تحفہ جمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعے کی رات یا دن میں سورہ کہف پڑھے گا، اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے، اور آئندہ جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے، پہلو کے درد، برس اور کوڑ کے مرض سے، نیز دجال کے فتنے سے بھی بچایا جاتا ہے۔ جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگار کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔